تم جا رہے ہو جاؤ خرید کے آ جاؤ, دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو آج میری مرغی نے انڈا دے دیا, آج میری مرغی کے انڈے سے چوزا نکل گیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ولاگ میں. آج ہم گائے خریدنے جا رہے ہیں, آج احمد کی ٹنڈ ہو گئی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کیا ہو گئی, اس کے ساتھ بہت برا ہوا. آپ کو پتا نہیں پورا واقعہ میں نے ولاگ میں بتایا نہیں. ہوا یہ کہ ہمارا ایک گارڈ ہے, شمس نام ہے اس کا. میں پورا واقعہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا, میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ, کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس, نائی کے پاس. تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی, میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا, گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو, ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا, شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب ایک مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے, بھائی بچے کے بال کٹوا دو, بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. ایک مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو, چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے. احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی, بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا, یہ ٹنڈ کرا دے گا. ایک مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا, یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں. گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے, اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا, وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے. لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے, ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس, اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے, اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں, تو اس کو لے جا یار, ادھر نائی کے پاس لے جا, اور ٹنڈ نہیں کرانا, خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا. شمس نے بولا بے فکر نے. میں نے کہا یہ ایک مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے, اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا, بالکل ہی یہ ایسا ہی ہے شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی. مجھے بچے کا خوف نہیں, گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا. گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں بھائی, ایک مہینے سے یہ پھٹا. اچھا گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی. میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جو جائیدادیں, کہ بھائی ٹنڈ نہیں ہوگی, جو شورٹی آپ نے لینی ہے, جو تسلی نہیں ہوگی, ٹنڈ بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا, میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار ایک مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے, ٹنڈ نہیں کرانی, ٹنڈ نہیں کرانی. بچہ بھی کہہ رہا ہے, بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا اب یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے احتجاج میں. مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر, یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے, رونے والا ہو گیا نا بیچارہ, کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا, کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے, سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں, پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں, واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح, تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی نا. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو, میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے, اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی, ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا, مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ, تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو, ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے, ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے, یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا, ایک مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو
دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کمبختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں ان کے گھر میں نہ ٹرین کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں, بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد, ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے. مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہوں تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے, ہے ہی نہیں کچھ.